يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کا یہ 14واں رکوع ہے، 15واں رکوع ہے اور آیت نمبر 117 سے لے کر آیت نمبر 128 تک آج کی یہ آیات جو زیر مطالعہ ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 سے 128 تک. آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور پھر انشاءاللہ
اسی پس منظر میں مختصر سی گفتگو۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ذرا اپنے ذہن میں اس ماحول اور محفل کا رنگ تازہ کرو، ذہن کو وہاں لے جاؤ کہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ سارے آدم کے سامنے۔ فسجدوا، سارے کے سارے فرشتے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، ابلیس رہ گیا، اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ حکم نہیں مانا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، تو ہم نے آدم کو یہ بات بتا دی کہ آدم تم محتاط رہنا، یہ ابلیس جس نے تمہارے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیا ہے، میرے حکم کو نہیں مانا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک، تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، اور اس کی دشمنی کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ تمہیں کہیں جنت سے نہ نکلوا دے، یہ تمہاری آزمائش ہے اور اس آزمائش میں تمہیں کہیں ناکام نہ کروا دے۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ فتشقا، اور اگر تم جنت سے نکل گئے تو بڑی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں جنت میں تمہاری بھوک کا بھی سارا سامان ہے، یہاں کسی قسم کی تمہیں کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے، ولا تعرا، اور نہ ہی کوئی پہننے کے لیے لباس کی تنگی ہے، نہ ہی تمہیں یہاں ننگا رہنا پڑے گا اور نہ ہی تمہیں یہاں بھوکا رہنا پڑے گا۔ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ بات بھی بالکل طے شدہ ہے کہ جنت میں رہو گے تو یہاں تمہیں پیاس بھی نہیں لگے گی، پیاس کا بھی سارا سامان موجود ہے۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور تمہیں دھوپ کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، دھوپ کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے تمہارے جسم جلے گا بھی نہیں، تم اس سے بھی امن میں رہو گے۔ یہ وہ جنت کی خصوصیات تھی جو مالک نے جناب آدم علیہ السلام کو پہلے دن ہی یہ باتیں ساری بتا دی۔ اب اس پورے واقعے کا پہلا حصہ یہ ہے، اب اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کے ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کی، وسوسہ ڈالا، جو بات وہ کرنا چاہتا تھا، جو کام، اس کام کو آہستہ آہستہ آدم کے ذہن میں ڈالا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تم اگر اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو وہ درخت شجرۃ الخلد، تو تم مرو گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وملک لا یبلی، اور اس کے کھانے کی دوسری جو سہولت تمہیں ملے گی کہ تمہیں ایسی حکمرانی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی،
زندگی بھی ہوگی اور حکمرانی بھی ہوگی، عیاشی بھی ہوگی، تمہارا حکم چلے گا، اختیارات ہوں گے۔ اب یہ کام شیطان کے وسوسے میں آ کر آدم علیہ السلام کر گزرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں میاں بیوی جن کو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کے وسوسہ ڈالنے پر، ترغیب دلانے پر، برگلانے پر آدم اور اس کی بیوی نے فَأَكَلَا، دونوں نے اس درخت سے اس کا پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جو ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو جسم پہ جو لباس تھا وہ بے لباس ہو گئے، لباس چھن گیا۔ اب لباس جب چھنا، وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پورے واقعے کا جو نچوڑ الفاظ ہیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، فغوا، اور راستے سے بھٹک گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم اجتباہ ربہ، پھر اسی آدم کو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اپنا پیارا بندہ قرار دیا۔ ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا، پھر اس کو برگزیدہ کر دیا۔ فتاب علیہ، اور اللہ نے خصوصی توجہ فرمائی اس پر۔ وہدا، اور بالکل سیدھے راستے پر لا کر۔ ان الفاظ کی طرف دوبارہ غور کیجیے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی ان سے ہوئی اور وہ راستہ چھوڑ گئے، ڈیٹریکٹ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، اب چونکہ وہ اللہ اپنے رب سے رابطہ انہوں نے کیا، توبہ کر دی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو برگزیدہ کر دیا، چن لیا، پھر مرتبہ عطا کر دیا۔ جس مرتبے پر پہلے سے اس سے زیادہ مرتبہ عطا کیا، جو یہاں انتخاب کی بات ہے، برگزیدگی کی بات ہے۔ فتاب علیہ، اور اللہ نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وحدہ، اور پھر اسے اصل راستے پر لے آئے۔ یہ میں نے دوسری دفعہ اس لیے کہا ہے کہ یہی طریقہ ہے ہمارے لیے بھی، یہی طریقہ جو ہمارے باپ کے لیے تھا۔ ہم سے بھی جب غلطی ہوگی، غلطی ہوتی ہے، جب بھی غلطی ہوگی ہم اپنے مالک سے رابطے میں جائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، خلوص دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے، تو پھر اللہ ہمیں بھی برگزیدہ کرے گا۔ اللہ ہمارے اوپر بھی خصوصی توجہ فرمائیں گے، اللہ ہمیں بھی اس راستے پر لے آئیں گے جو اہدنا الصراط المستقیم ہم راستہ مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ سنایا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اس پورے واقعے کے بعد فیصلہ یہ ہوا، کائنات کے مالک کا فیصلہ، کہ تم یہاں جنت سے سارے زمین پر چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی آدم اور ابلیس، ابلیس آدم کا دشمن ہے اور آدم ابلیس کا دشمن ہے۔
تم دونوں کے نظریات الگ ہیں، عمل الگ ہوگا، تمہاری سوچ الگ ہونی چاہیے. تم بعضکم لبعض عدو، تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. لیکن آدم علیہ السلام کو پھر خطاب فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. کہ آدم تم خصوصی طور پر سنو، آواز تو سب کو دی. دوسرا فریق ابلیس کے بھی یہی بات سن رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ زمین پر تم جب پہنچو گے وہاں میری طرف سے جو ہدایات ملیں گی، میرے احکامات آئیں گے تمہارے پاس، وہ ہدایات جس نے ان پر عمل کر لیا، یعنی اب یہاں جو کچھ ہوا ہو گیا، زمین پر جا رہے ہو، وہاں جا کر جس نے میرے حکم کو مان لیا، میرے طریقے اور دین کے مطابق چل پڑا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور جو میں نے ہدایات راستہ سیدھا دکھایا تھا وہاں زمین پر رہ کر اس راستے پر جو چلتا رہا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. تو یہ بات طے ہے، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبختی میں پڑے گا. کیونکہ جب سیدھے راستے سے گمراہ ہوگا بدبختی آ گئی، اور ایسی بدبختی کہ جو اس دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر گئی. لیکن جب صراط مستقیم پر رہتا ہے بندہ تو پھر فلا یضل ولا یشقیٰ، پھر نہ گمراہی آتی ہے اور نہ بدبختی اس کے قریب آتی ہے. حضرات، یہ پورا واقعہ کائنات کے مالک نے میرے اور آپ کے لیے ریکارڈ کے طور پر قرآن مجید میں بیان کر دیا. اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں بیان ہوا، کئی دفعہ مختلف انداز میں. واقعہ ایک ہی ہے، مختلف انداز میں قرآن نے اس کا ذکر کیا. لیکن یہ آخری جو 3 آیات ہیں یہ خصوصی طور پر امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خصوصی ہدایات ہیں. اب ان کو سنیے جو اصل ہمارا موضوع ہے. اس پورے واقعے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس بندے نے اس زمین پر رہ کر ہماری یاد سے منہ موڑ لیا، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمیں بلا دیا، جس نے ہماری پرواہ نہ کی، جس نے اپنی زندگی، اپنے نظریے، اپنے عمل میں ہمیں ترجیح پر نہ رکھا، پہلی ترجیح، فرسٹ پرائرٹی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس بندے نے ہماری پرواہ نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا رہنا سہنا کھانا پینا تنگ کر دیں گے. اس کی معیشت، یہ لفظ عام سنا ہوگا آپ نے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. معیشت میں جہاں مالی معاملات آتے ہیں وہاں اس کا ذہنی سکون اور اس کی رہن سہن کی بھی کیفیات آتی ہیں. معاشرت اس میں حکمت داخل ہے معیشت میں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ ہمارا بندہ ہو کر ہماری زمین پر رہ کر ہمارا کھا کر ہمیں ترجیح نہ دے، اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت کچھ وسائل نظر آنے کے باوجود ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ کر دیں گے، معیشت تنگ کر دیں گے، رہنا سہنا تنگی کا ہوگا، اس کا کھانا پینا تنگی کا ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کے لیے دوسری سزا یہ ہے قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ اندھا بن کر اٹھے گا. دنیا میں آنکھیں ہوں گی اس کی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب وہ حشر میں آئے گا، اپنی قبر سے اٹھے گا، اس دن وہ اندھا ہوگا. اور اس اندھا ہونے کی کیفیت میں بڑی پریشانی کے انداز میں
آنکھیں ملتا ہوا بڑے ادھر ادھر دیکھے، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو بے ساختہ وہ اپنے رب کو پکارے گا. یہاں تو ترجیح نہیں دے رہا تھا دنیا میں، وہاں قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اس دن وہاں ہی وہ عرض کرے گا میرے مالک دنیا میں رہتے ہوئے تو میں اندھا نہیں تھا، میری آنکھیں تھی، موٹی موٹی آنکھیں تھی، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آج کیوں میں اندھا ہو گیا ہوں؟ آج میری بصارت کیوں چھین لی گئی ہے؟ قال رب لما حشرتنی اعمی، آج حشر کے روز مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ وقت كنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں صاحب بصارت تھا. قال كذلك قال كذلك، یہ بالکل اس طرح ہے ہم کہتے ہیں کہ اینجی کریے دینجی ہوتا ہے، بالکل یہ ترجمہ اس کا ہے. قال كذلك، اللہ فرمائیں گے اسی طرح ہی ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ اتت کا آیاتنا، دنیا میں جب تیری آنکھیں تھیں ہمارے احکامات تمہارے پاس پہنچے، فنسیتا، تم نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی. ہمارے احکامات تم تک پہنچے، فنسیتا، تم نے اہمیت ہی کوئی نہیں دی، توجہ ہی کوئی نہیں کی، ایسے ہی جیسے بندہ بھول جاتا ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، دنیا میں رہ کر تم نے ہمیں اہمیت نہیں دی، آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، وہ مہلت تو ختم ہو گئی لیکن آج ہمارے دربار میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی. آج ہم تمہیں کوئی مرتبہ نہیں دیں گے، کوئی اسٹیٹس نہیں دیں گے، کوئی اہمیت نہیں ہوگی تمہاری. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. بالکل اسی طرح میرے بندو سن لو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو سن لو، بالکل یہ بات جو ہم نے تمہیں بتائی ہے، یہ جو اندھے والی بات بتائی ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بندہ بھی ہمارے احکامات میں، ہمارے قانون میں اپنے معاملات کو اڑانا چاہتا ہے، تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، ہمارے قانون کو توڑتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم اسے اسی طرح سزا دیتے ہیں. من اسرف، جو بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے، آپے سے بڑھ جاتا ہے، بد ڈسپلن ہو جاتا ہے، بد نظم ہو جاتا ہے. تو پھر فرمایا فَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ سزا اس کے لیے جو اپنے پالنے والے پروردگار کے ساتھ بھی وہ سلوک کرتا ہے کہ اس کی بات بھی نہیں مانتا، اس کی بات پر بھی یقین نہیں آتا اسے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس رب نے اسے پالا ہے، جس رب نے اسے زندگی دی ہے، جس رب کی دی ہوئی زندگی میں وہ اس کا محتاج ہے، موت میں اس کا محتاج ہے، رب وہی ہے. امام راغب اصفہانی نے رب کا جو ترجمہ کیا لفظ رب، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک مرحلہ وار، سٹیپ بائی سٹیپ، ہر موقع پر تربیت کر کے اس کی ضرورتوں کو پوری کر کے جو حد تمام تک پہنچاتا ہے، اس کا نام رب ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کو اہمیت نہیں دی، اس پر اس کو مانا ہی نہیں، تسلیم نہیں کیا. اور جو تسلیم نہ کرے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی میں تجاوزات، پھر فرمایا یہ تو دنیا کی باتیں تھی، ہم دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا جو عذاب ہے وہ
بدترین عذاب بھی ہوگا اور پھر نہ ختم ہونے والا ابقا نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا. بدترین عذاب اشد تو ایک ہے شدید سخت, شدید ترین بہت زیادہ سخت, لیکن اشد لفظ جو ہے یعنی سختی کی انتہا وہ بات دے رسی گا. اشد بدترین عذاب سے دوچار کریں گے ہم آخرت میں, اور وہ بدترین بھی ہوگا وہ ابقا اور نہ ختم ہونے والا بھی ہوگا, ختم بھی نہیں ہوگا. اس کی مثال قرآن نے دی ہے. ہمیں باتیں پتہ ہیں, ساری باتیں سمجھ آتی ہیں, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں, عمل نہیں کرتے. اور جب عمل نہیں کرتے تو پھر ظاہر فن سے ہوتے ہیں بیشک سمجھ آتی ہو, سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, باپ کو پہچانتا ہے, جانتا ہے, اسی نے پالا پوسا ہے, اور اسی باپ کے سامنے آ کرتا ہے, اسی باپ کو کی بات نہیں مانتا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس باپ کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہوگا, جس کی گود میں وہ پلا ہے, جس نے پالا پوسا ہے اور وہاں تک پہنچا وہ, اور اب جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر چلنے لگا تو پھر باپ کے سامنے اکڑنا شروع کیا اور اپنی قوت باپ کو دکھانا شروع کی. جس باپ نے اس کی زبان میں حرف ڈالے تھے, اپنے حرفوں کی تیزی باپ پر آزمانا شروع کی. جس باپ نے اس کی نگاہوں کو سنبھالا دیا تھا اور سرما ڈال ڈال کے ماں باپ نے اس کی نگاہوں کو پاک اور صاف بنا کے رکھا, اس باپ کی طرف وہ بد نظری سے دیکھتا ہے. اور پھر وہ تو کائنات کا مالک ہے, اس کے سامنے تو کوئی مثال نہیں ہے, ہمارے انسانوں کی تو کوئی مثال نہیں ہے. لیکن حضرات, جب بندہ اپنے مالک کے سامنے اس انداز کی بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتا ہے, پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, میں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی, اس کے باوجود کرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے, کہ ایسا تقابل آ جاتا ہے کہ بندہ, بلکہ اکثر زندگی میں آپ اس کو تجزیہ کریں گے, ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک بندے کا اپنی چاہت ہے. کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی, معمولی باتیں, زندگی معمولی باتیں. اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ سے اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. اور پھر اگلی بات, اس سے بھی بری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کہنے کو تو نہیں مانتا, اللہ کے حکم کو تو نہیں مانتا, لیکن بعض اوقات آپ نے کسی دوست کے حکم کو مان کر وہی کام کر لیتا, برادری کے حکم کو مان کے وہ کام کر لیتا. برادری کے 4 افراد اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ذرا اس طرح نہیں, اس طرح ہی کرنا ہے. حالانکہ وہی حکم اللہ کا ہوتا ہے, پہلے وہ نہیں کر رہا ہوتا, اللہ کے حکم کو مان کر نہیں کرتا, پھر لوگوں کے حکم کی بات وہی کام کر جاتا ہے اور لوگوں کہنے پر کر جاتا ہے. حضرت, یہاں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی, وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, جس نے پالا ہے, جس نے زندگی دی ہے, جس کی دی ہوئی زمین پر رہ رہا ہے, جس کی دی ہوئی یہ ہوا پانی مٹی کے سب استعمال کر رہا ہے, وہ رب, اس رب کے احکامات کو ترجیح نہیں دی, اس کو اہمیت نہیں دی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, یہاں تو جو کچھ اللہ نے فرمایا دنیا میں ہم اس کے ساتھ جو کرتے کرواتے رہیں گے, لیکن جو کچھ اس کے ساتھ آخرت میں ہوگا اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا, یہاں رہ کر اس کا تصور. جس طرح شیطان نے ہمارے باپ کو بہکایا تھا, اس سے بڑھ کر آج شیطان ہم میں سے ہر ایک کو اسی لائن پر لگا کر ہمیں ڈیٹریکٹ کیا ہوا اس نے, اور اپنے اصل راستے سے ہٹایا ہوا ہے. اور حضرات, یہ بڑی ایک اہم بات اس حوالے سے یہ بھی ہے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں، باقی سارے کام تو ٹھیک ہو گئے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، یہ دین کا ایک حصہ ہیں، دین کی بنیادیں ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، دین 4 بنیادی پہلوؤں کا نام ہے، اور جب تک وہ چاروں پہلو درست طریقے سے اخلاص کے ساتھ وہ نہیں ہوں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور ہم یہ اپنے ہاتھ سے جب اپنے باپ کو، بھائی کو، چچا، تایا، دادے کو کسی وقت دفنا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت ہمیں یقین آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے، کیونکہ بات سامنے ہوتی ہے نا۔ وہیں سے جب تھوڑی دیر کے لیے ہم نکل آتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو پھر وہ ساری کی ساری کیفیت ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے۔ آنے والے آگے کہتے ہیں اچھا جی دعا کرو، بڑا بزرگ بڑے اچھے تھے، تعزیتی کلمات۔ اب ہر کلمے کے بعد ہمیں وہ بات یاد آتی ہے، آنے والا وہ اس اہمیت میں نہیں آتا، وہ اپنے انداز میں، روایتی انداز میں آ کر تعزیت کرتا ہے۔ لیکن جو بیٹھا ہوا ہے، جس کا باپ اس دنیا سے گیا ہے، جس کا بھائی گیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ہر آنے والے کا ہر کلمہ اس کے لیے وہ چیز ذہن میں تازہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے رویے میں فرق نہیں آتا، اس کے عقیدے میں فرق نہیں آتا، اس کے اخلاق میں فرق نہیں آتا، اس کے معاملات میں فرق نہیں آتا۔ تو حضرات، سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں، یہ بنیادی 3 عقائد ہیں۔ ان عقائد میں اگر جھول آ گئی، آگے سارا کام ختم ہو گیا۔ یعنی یہ عقیدہ کی مثال درخت کے بیج کی مثال قرآن مجید نے بھی دی ہے اور احادیث میں بھی دی گئی ہے۔ بیج جو ڈالو گے اس کے مطابق درخت اوپر آئے گا۔ بیج غلط ہوا تو درخت غلط، وہ پھل اسی طرح دے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ گندم ڈال کر ہم اسے توقع کریں کہ چنے نکل آئیں۔ فطرت کے قوانین ہیں اور وہ اٹل ہیں، اللہ نے وہ بنا دیے ہیں۔ تو حضرات، بالکل اسی انداز میں ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ جس طرح دنیا میں آج ہمارے دادا پردادا اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، یا ہمارے قریبی رشتہ دار ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں بھی اسی لائن پہ جانا ہے۔ ہماری زندگی کا اختتام بھی زمین کے اس گڑھے سے ہونا ہے۔ اور ہم یہ جو چھوٹے موٹے لباس اپنے حیثیت کے مطابق پہنتے ہیں، یہ سارے اتر جانے ہیں، یہ تو سارے لباس اتر جانے ہیں۔ جاتے وقت تو ایک ہی لباس ہے جو سب کا ہے، اور ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ ایک لباس، ہم یہاں سفر میں نکلتے ہیں تو نہ جانے اپنی ضرورت کا اور اپنی حیثیت کے مطابق بار بار جیبوں کو ٹٹول کر کچھ نہ کچھ اب زیادہ راہ لے کے نکلتے ہیں۔ راستے میں کوئی پیسہ کم نہ ہو جائے، گاڑی میں ہے تو تیل کم نہ ہو جائے، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے بندے کو، نہ ہو تو کہیں نہ کہیں پکڑ کے زیادہ راہ لے جاتا ہے۔ اگر 200-400 کلومیٹر سفر پہ جا رہا ہے تو ضرور وہ کچھ کرتا ہے۔ اور حضرات، اس سفر پہ جانے والا جو زمین کے نیچے جانے والا سفر ہے، اس سفر پہ جانے والے کے لیے قرآن نے یہ کہا وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو تم لے کر جا سکتے ہو وہ تقویٰ ہے، وہاں جو کام آئے گا۔ یہ یہاں سے لے کے جانا ہے تمہیں، یہ نہ تو جیب میں ڈال کے لے جایا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ میں پکڑ کے لے جایا جا سکتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ نظر جھک جائے، اللہ کی رضا کے لیے جھکے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور نظر کسی کے انسان کے ڈر کی وجہ سے جھکے تو وہ انسان کی عبادت ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر
انسان اپنے ہاتھوں کو زبان کو روک لے اللہ کی مرضی سے کے مطابق، اللہ نے حکم دیا ہے میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا، تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اگر زبان بند ہو جائے، بڑے چودھری صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی، وزیر صاحب بیٹھے ہیں، پی اے صاحب ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی، یا کسی پولیس افسر کے سامنے بیٹھا ہوں تو ایسی بات ہے، عدالت میں جا کر موبائل بند کر کے جانا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی۔ اگر بندوں کے خوف سے وہی کام ہو، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہماری ہاتھ، ہماری زبان، ہماری نظریں، دل و دماغ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے قانون کے مطابق ڈھل جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسی لباس کا نام نہیں ہے، وہ سبز کالا پیلا کوئی جبہ پہن لیا جائے، وہ پگڑی سبز کالی پیلی پہن لی جائے تو متقی نظر آئے، نہیں، تقویٰ اس کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر دینے کا نام ہے، اور یہ ہے زیادہ راہ جو کفن کے ساتھ اس زمین کے نیچے جانے کے لیے یہی ایک سکہ رائج الوقت ہے جو وہاں کام آئے گا، اور کوئی سکہ کام نہیں آئے گا۔ یہاں اس بات کو اللہ نے فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ دیکھتے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سامنے جو انہی گلیوں میں چلنے پھرنے والے لوگ، انہی مکانوں میں رہنے والے لوگ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہی تھے، اب وہ کدھر گئے؟ اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی عقل مند انسان وہ ہے جس نے دنیا کو قربان کر کے اپنی آخرت کو بچا لیا، اور بڑا ہی بے وقوف انسان وہ ہے جس نے آخرت کو بگاڑ کر دنیا کو بنانا شروع کر دیا، نہ دنیا ہی ملی اور نہ آخرت سے مل سکی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور حقیقی وہ ایمان جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔